الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا یہ دن عطا فرمایا ہے، اور عید کے اندر اس عید کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح حاجی لوگ جس طرح کرتے ہیں ان کے مشابہت ہم بھی اختیار کرتے ہیں۔ یہ اس عید کی خصوصیات میں سے، یعنی بقرعید کے دن جس طرح حاجی یعنی جو لوگ حج کرنے کے واسطے مکہ گئے ہوئے ہیں وہ لوگ قربانی کرتے ہیں تو ہم بھی قربانی کرتے ہیں۔ تو جس طرح وہ لوگ احرام کے حالت میں بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹتے ہیں، تو جو بھی انسان قربانی کرنے والا ہے یہاں پر بھی بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹتا ہے، تو یہ ان کی طرح مشابہ ہم بھی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی کی کچھ خصوصیات ہیں، اور یہ قربانی صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ قربانی سنت ہے۔ اور یہ قربانی صرف ابھی سے نہیں، پہلے زمانے سے، یہ صرف ہمارے نبی کے زمانے سے نہیں بلکہ پہلے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے سے، جب آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی دی، تو ایک بیٹے حابیل، دوسرا بیٹا قابیل۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، قابیل کی قبول نہیں کیا۔ اس زمانے کے اندر قربانی قبول کرنے کی علامت یہ تھی کہ جو انسان قربانی کرتا ہے وہ قربانی کرنے کے بعد اس جانور کو یا جانور کے گوشت کو لے جا کر پہاڑ پر رکھ دینا پڑتا ہے۔ آسمان سے آگ آئے گی اور قربانی وہ گوشت کو جلا دے گی۔ جب گوشت یا جانور جل جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ قربانی قبول ہو گئی۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی ہوئی ہے، اور ہمارے نبی سے پہلے کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت چلی آ رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال یا 90 پر 8 سال میں بچہ عطا کیا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بہت ہی زیادہ محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایگزام لینے کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کر دکھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر گلے پر چھری چلا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قربانی کو قبول کیا، اس کی جگہ ایک دمبے کو ذبح کر دیا ہے۔ دمبا بولتے ہیں پوٹلے، تو جو پوٹلا اچھا موٹا تازہ ہو اس کو دمبا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو اللہ تعالیٰ نے قربان کر دیا ہے۔ جب قربانی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا قربان ہوا ہے، تو وہاں پر بازو میں جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، ایک طرف اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے اس ہنسنے کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، جبرائیل علیہ السلام نے سن کر کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تو جب سے یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو ہمیں ایام تشریق میں ہمیں عطا کیا ہے۔
جب انسان عید کے لیے جاتا ہے ان تکبیرات کو کہتے ہوئے عیدگاہ کو جاتا ہے، جب عید آتی ہے تو عید کے دن 5 دن تک، بقرعید کے دن 5 دن تک ان کلمات کو کہتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت سارے عادتیں اللہ تعالیٰ کو پسند آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ کیسے صفا مروہ میں ان کی بیوی نے دوڑا تھا صفا مروہ کے بیچ میں، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ گیا۔ تو ہمیں حج کے اندر، عمرے کے اندر جو بھی انسان جاتا ہے تو صفا مروہ میں وہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح بہت ساری قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے قربانی کی کچھ مختصر سی تاریخ۔ تو یہ قربانی کس پر فرض ہے؟ تو قربانی کس پر فرض ہے؟ تو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہو۔ چاندی کی رقم آج کے زمانے کے اعتبار سے 60,000 کے قریب آتا ہے۔ جس انسان کے پاس بھی 60,000 روپے کے پیسے کیش ہو یا سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، پیسے ہو، لیکوڈ کیش بینک میں ہو، گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، اگر کسی انسان کے پاس 60,000 ہو، وہ 60,000 کب اب آئے تو بھی، یعنی اب عید کی نماز پڑھنے اب 10 آدھا گھنٹہ قریب ہے، اب اگر آ گئے تو بھی اس کے اوپر قربانی فرض ہے۔ تو اس سے پہلے سے مہینے سے رہنا، 10 روز سے رہنا کوئی ضروری نہیں۔ اب بھی کسی کے پاس 60,000 کہیں سے آ گئے، وہ اس کے خاص ہو گئے، ہو جاتے ہیں۔ مثلا کوئی انسان آ کر 60,000 گفٹ کر دیا، اب اس پر قربانی پہلے نہیں تھی، اب فرض ہو جاتی۔ اب ابھی نہیں، آج بھی آ جائے، شام تک بھی آ جائے، سبا دن پورے میں کبھی بھی آ جائے، اور یعنی تیسرا دن جب قربانی کرنا ہے وہ دن میں بھی اگر آ جاتا ہے، عصر سے پہلے تک اگر کسی انسان کے پاس 60,000 آ جاتے ہیں تو اس پر قربانی فرض ہو جاتی ہے، وہ انسان قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اور قربانی کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ احادیث کے اندر الگ الگ باتیں بتائی ہیں۔ کسی حدیث کے اندر یہ فضیلت بتائی کہ قربانی کرنے سے کل قیامت کے دن وہ جانور ہمارے واسطے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کرے گا۔ کسی روایت میں آتا ہے کہ پل صراط کو اس جانور پر سواری ہو کر پل صراط کراس کرے گا۔ کسی کے اندر آتا ہے کہ اس جانور پر جتنے بال ہیں اتنے بالوں کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ کسی حدیث کے اندر آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری فضیلتیں قربانی کرنے کے اور قربانی کے ہیں۔ یہ صرف قربانی کرنا صرف ایسا ہی نہیں کہ بلکہ قربانی کرے، جانور کاٹے، کھلا ڈالے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی کے اندر بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں جو ابھی میں نے بتائی ہیں۔ اگر کوئی انسان قربانی نہیں کرتا ہے اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اگر کسی انسان پر قربانی فرض ہے، قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہ کنے بھی آنا۔ جیسے اگر کسی انسان کے پاس پیسے ہو، میں نے جا کر قرض مانگا تو پیسے رکھو بھی دیا نہیں، تو اسے کیا لوگ کہتے ہیں اب سے میرے گھر کنے بھی آنا، تو اصل رکھو بھی دیا نہیں نا مجھے، جس طرح کہتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جس پر قربانی فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا ہے تو ہمارے عیدگاہ کنے بھی آؤ، عیدگاہ کے قریب بھی آنا، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی ایک دم سخت وعید اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو اس لیے انسان پر جب قربانی فرض ہو تو اس کو ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کرنے کے وقت صرف بکرا کاٹنا یہی نہیں ہے، بلکہ قربانی کرتے وقت اس جانور سے مانوسی پیدا کرنا ضروری ہے۔ یعنی قربانی کے جانور کو خرید کر اس کو چرانا بھی ثواب ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ بھال کرنا بھی ثواب ہے، اور اس کے ساتھ مانوسیت یعنی قربانی کے جانور سے لگاؤ پیدا ہونا چاہیے۔ ایسے لگاؤ پیدا ہونے کے بعد جب قربانی کے جانور کو قربان کرتے ہیں تو ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تو اپنے بیٹے سے محبت تھی، بہت ہی لگاؤ تھا، وہ اپنے بیٹے پر شفقت تھی، کیونکہ 90 سال کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کتنی محبت ہوگی۔ اگر کسی انسان کو 8 سال 9 سال کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ اس کو اپنے بیٹے سے لگاؤ ہوتی ہے، اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام کو جب 90 سال کے بعد 90 پر 8 سال جب ایج آ گیا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے،
جب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کو عطا کیا ہے، اس وقت اللہ کہتا ہے کہ اسماعیل کی قربانی کرو، تو اس باپ پر کیسے گزرتی ہوگی؟ تو اسی طرح ہم جانور کو بھی جب اپنے پاس لے کر آتے ہیں تو اس سے مانوسی پیدا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اگر تو جانور قربانی کرے تو قربانی ہو جائے گی، لیکن جو قربانی کی فضیلت ہے، جو قربانی کا فلسفہ ہے، جو قربانی کی حکمت ہے، یہ قربانی کی حکمت اپنے پسندیدہ جانور، جس کو چھوڑے بغیر بچے نہیں رہ سکتے، جس کو چھوڑے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، ایسے جانور کو قربانی کرنا بہت ہی زیادہ فضیلت والا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یا تم ہرگز نیکی مومن نہیں بن سکتے، لن تنالوا البر، یہاں تک کہ تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی، حتى تنفقوا، کب تک؟ یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، جو چیز تمہیں پسند ہو۔ تو قربانی کرنی ہے تو ایسے جانور کی کرنی ہے جو جانور ہمیں بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا ہے تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ، جو ان کے پاس ایک گھوڑے کا بچہ تھا، گھوڑی کا بچہ، تو انہوں نے اس گھوڑی کے بچے کو بہت ہی محبت سے، بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی شفقت سے اس گھوڑی کے بچے کو انہوں نے پالا تھا۔ تو بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اتارا تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ جا کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ پر یہ آیت اتری ہے، مجھے سب سے زیادہ یہ پسندیدہ ہے۔ وہ اتنا پسند تھا تو بچے اٹھا کر مارتے بھی تھے۔ اٹھا مارنا بولے تو یا ابا سے بولتے تھے، باپ سے، کہ بابا تمہیں گھوڑی پسند نہیں تو ہمیں پسند ہے، یعنی اس طرح اٹھا کر مارتے تھے، اتنا زیادہ ان کو وہ گھوڑی پسند تھی۔ تو حارثہ بن نعمان نے لے جا کر اللہ کے نبی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی، یہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، یہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے وہ چلے گئے۔ دے جانے کے بعد، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑی، اللہ کے نبی کو بھی اور صحابہ کو، دوسرے صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ حارثہ کو یہ گھوڑا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ زید بن نعمان، زید بن حارث، یعنی ان کے بیٹے، زید ہے ان کا نام، تو ان کو یہ گھوڑا اللہ کے نبی نے ہدیہ کے طور پر دے دیا ہے۔ تو وہ لے کر آ گئے، وہ بھی صحابی ہیں، یہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی جوان ہیں، یہ تھوڑے کچھ ادھیڑ عمر کے تھے، یعنی بڑی عمر کے تھے حارثہ بن نعمان۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے بیٹے زید بن حارث کو وہ گھوڑا گفٹ کر دیا، تو وہ لے کر آ گئے۔ تو ان کے ابا نے کہا کہ تم کیوں لے کر آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ گھوڑی گفٹ کیا ہے اور لہٰذا میں تمہیں واپس اپنے جانب سے گفٹ دیتا ہوں۔ اس طرح جو انسان اپنے پسندیدہ عمل کو، اللہ کے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے نام میں قربانی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو اتارا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے خیبر کا جگہ، یعنی خیبر مدینے کے اندر بہت اچھی جگہ تھی، جب یہود وہاں پر بسا کرتے تھے تو بہت اچھی جگہ تھی۔ خیبر کے جنگ جب فتح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں خیبر کے ایک جگہ آئی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، خیبر کا جو جگہ ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، یہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں یہ میں قربان کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ کو اپنا باغ بہت پسند تھا، اور وہ باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت بھی تھے، اور وہ باغ بہت ہی پسند تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے دو، تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں تو آپ کے لیے یہ باغ میں آپ کے لیے قربانی، آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ یہی واقعہ بھی آتا ہے کہ جو ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اب میرے گھر پڑوس میں ایک آدمی رہتا ہے، وہ جب اس کے کھجور کے دانے، کھجور جو ہے میرے آنگن میں گرتے ہیں تو میرے آنگن میں بچے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، تو وہ منہ میں انگلی ڈال کر بھی کھینچ لیتا ہے، ان کھجوروں کو منہ میں انگلی ڈال کر بھی کھینچ لیتا ہے۔ آپ ان سے کچھ درخواست کریں کہ اس طرح نہ کریں، اگر کوئی منہ میں تو نہ ڈال کر جب کھاتے ہیں تو اس کو تو بھی نہ کھینچیں، اس کی تو رعایت کرنے کا آپ حکم دیں۔
تو वो सहाबी को बुलाए थे। हालांकि वो सहाबी नहीं थे बल्कि मुनाफिक था। तो वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी मुझे वो खजूर बहुत ही ज्यादा पसंद है इसलिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा वो खजूर मुझे भेज दो, मुझे दे दो। तो वो आदमी जो मुनाफिक था वो कहने लगा कि भाई अल्लाह के नबी ये खजूर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कोई दूसरा है तो दे डालता था, ये किस मुझे देना तो जरा मुश्किल है, दूसरा को साथ रहते हैं तो मैं दे डालता हूँ। इस तरह वो कहने लगा। तो हजरत जब वो जाने लगा तो उसके बाद वो आगे बढ़ा। तो इधर से हजरत अबू दहदा ये पूरा वाकया सुना तो अल्लाह के नबी ने उनके लिए एक फजीलत भी बताई थी उस मुनाफिक के लिए। अगर तुम एक खजूर मुझे दोगे, एक खजूर का दरख्त मुझे दोगे, जन्नत में तुम्हारे लिए एक बाग लेकर दूंगा। इतनी सारी फजीलतें उसके बोलने के बावजूद वो मुनाफिक वो खजूर का दरख्त नहीं दिया बल्कि आगे चला गया। तो अल्लाह हजरत अबू दहदा ये वाकया देख रहे थे, आकर अल्लाह के नबी से कहने लगे कि अल्लाह के नबी क्या ये फजीलत गुनाह के वास्ते एक ही चाहे मुझे भी ये चांस मिलता क्या? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आपको भी मिलेगा। तो हजरत अबू दहदा जाकर उससे बातचीत की और जाकर वो उसको 600 खजूर के दरख्त दे दिए और उसके बदले में एक खजूर का दरख्त ले लिया और वो खजूर का दरख्त अल्लाह के नबी के हवाले कर दिया। तो इस तरह अपनी पसंदीदा बाग को सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने अल्लाह के रास्ते में दे दिया है। तो इस तरह जब हम जानवर की कुर्बानी करते हैं तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करनी चाहिए जिससे हमें मानूस पैदा होनी चाहिए। तो आज लोग क्या करते हैं, लोगों को बहकाना शुरू करते हैं कि कुर्बानी का है, कुर्बानी का जानवर करे तो फायदा क्या है, उससे उसके पैसे किसी गरीब को दिए तो उसका घर संवर जाता ना, उसके कर्जा निकल जाते ना, उससे फायदा हो जाता ना। इस तरह कुर्बानी के जानवर के पैसे दे दो, उससे बहुत फायदा होता, गोश्त के तो क्या है खाता हजम हो जाता हो जाता। इस तरह लोगों को बहकाते हैं। तो उसका जवाब यह है कि इस तरह करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पहला क्यों? इसलिए कि ये कुर्बानी ये जो अगर किसी को डोनेट करना है, किसी को पैसे देना है तो वो साल भर करेगा, साल के 12 महीने भी कर सकता है, लेकिन कुर्बानी करना है तो ये 3 ही दिन करना होगा। एक तो ये, दूसरा ये है कुर्बानी के दिनों में इस अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा काम ये है कि जानवर का खून बहाए। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा यही अमल है। इसके अलावा दूसरे काम करेंगे तो उतना ज्यादा अल्लाह ताला को फायदा, अल्लाह ताला को पसंदीदा नहीं है, अल्लाह को पसंद भी नहीं है। दूसरा क्या है, ये कुर्बानी बाकी दिनों में करने का चांस भी नहीं है, लेकिन बाकी अमाल जो है, जो खैरात करना हो, सदका करना हो, ज़कात निकालना हो, ये जितना भी हो 360 दिन भी बाकी के 360 दिन कर सकता है और बाकी के 12 महीने कर सकता है, लेकिन कुर्बानी करना है तो ये 3 ही दिन में करना होगा। और ये तो ये दूसरा क्या है, लोग दीन के अंदर ही ऐसे के सवाल आते, अगर अल्लाह ताला ने कोई बात कही है, दूसरी चीजें हैं तो उसमें ऐसे डाउट नहीं आते, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी बात का हुक्म दिया है तो दीन के अंदर ही खिलवाड़ करने का इंसानों को गुमान होता है। क्यों? अगर कहा जाए कि भाई कहीं को 20 लाख का घर मूल्य था, 10 लाख का रेखा शेड डाल ले करो, बोले तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है इंसान। उसे कहा जाए कि भाई 1.5 लाख का आईफोन गई तो 20 हजार का सैमसंग फोन काट ले, बोले तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। लेकिन दीन के अंदर आता है तो कॉम्प्रोमाइज तलाश करता है, कहां से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कहां से कम करेंगे। तो अल्लाह तो इसलिए इंसान को चाहिए कि अल्लाह ने जिस बात का हुक्म दिया है उसी को करनी चाहिए। और दीन मान किसे कहते हैं? दीन जिसको मानकर चलने का नाम ही दीन है, अपनी मनमानी करने का नाम दीन नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जिस बात का हुक्म दिया है उस बात पर अमल करना ही दीन कहा जाता है, मनमानी करने का नाम दीन नहीं है। और इसी तरह मसाइल कुर्बानी भी हैं। तो कुर्बानी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं कि कुर्बानी का मकसद सिर्फ हाजी के मुशाबे है, यानी कुर्बानी करने क्यों कुर्बानी किया जाता है? जिस तरह हाजी हज के अंदर कुर्बानी करता है तो इसी तरह यहाँ पर रहने वाले भी उनके जैसा एक अमल हम कर रहे हैं, करके बता रहे हैं कि भाई तुम लोग तो काबेतुल्लाह चले गए, वहां पर अल्लाह का घर की दीदार कर रहे हो, वहां कुर्बानी कर रहे हो, हम तुम्हारी जैसे कॉपी करते हुए, तुम्हारे जैसे मुशाबे करते हुए हम यहाँ पर भी अपने जानिब से जितना हो सके उतनी कुर्बानी हम कर रहे हैं, ये दिखाना मकसद है। तो मुशाबे इख्तियार करने के लिए। और दूसरा क्या है, पैसे तकसीम कर देना, जो अभी मैंने बताया है, यानी सिर्फ पैसे कुर्बानी की जगह पैसे तकसीम कर देने से कोई सवाब हासिल होने वाला नहीं है,
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے دنوں میں قربانی ہی زیادہ ثواب رکھتا ہے اور قربانی ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اور قربانی کے فائدے کیا ہیں؟ قربانی کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ قربانی کرنے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ اگر دیکھا جائے کہ قربانی کے جانور جو ہم خریدتے ہیں، اگر ہندوستان کے اندر قریب 20 کروڑ لوگ آدمی ہیں، تو 20 کروڑ میں سے پورے لوگ تو قربانی نہیں کرتے، تقریباً 2 کروڑ ہی آدمی مان لے، 2 کروڑ آدمی ہی قربانی کرتے ہیں، 10% ہی کرتے ہیں، باقی کے 90% نہیں ہے۔ تو 10% ہی اگر قربانی کرتے ہیں تو 2 کروڑ آدمی ہی لے لیں، تو وہ 2 کروڑ آدمی جا کر خریدتے ہیں جانوروں کو، تو یہ کتنے جانور ہوں گے؟ تو 2 کروڑ آدمی ایک بکرا بھی خرید لے اور ایک بکرا 10,000 کے حساب سے بھی خرید لے، تو کتنے سارے لوگوں کے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی کتنا پیسہ لوگوں تک پہنچتا ہے، وہ بھی دوسرے کمپنیوں کو نہیں بلکہ عام انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کا گوشت دوسرے لوگوں کو پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح بکرا جو ہے، بکرے کو چرانے والے کو فائدہ اس کی وجہ سے، قربانی کے جانور کی وجہ سے فائدہ پہنچتا ہے، اس سے چمڑے والے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اس طرح لاری والے کو جو ٹریول میں لے کر آتے ہیں، ان کی روزی بھی اس کے اندر مل کر جاتا ہے، بہت سارے غریبوں کو اس کا گوشت جاتا ہے۔ اس طرح قربانی کے جانور قربانی کرنے سے بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، یعنی لاری والے کو بھی پہنچا، بکرے بیچنے والے کو بھی پہنچا، چمڑے والے کو بھی پہنچا، قصائی کو بھی پہنچا، غریب کے گھر کو گوشت بھی پہنچتا ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگوں کو روزی قربانی کے دن پہنچتا ہے۔ تو اس لیے قربانی کرنا لوگ بیکار سمجھتے ہیں، خون بہانا، خالی خون بہانا ویسٹ ہے اس میں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ دین کا کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے باتوں میں آنے سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں قربانی کے دنوں میں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ تو جس انسان پر قربانی فرض ہے تو وہ انسان ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔